کیا تعویذ کوئی پیناڈول کی گولی ہوتی ہے جس کو آپ کھائیں تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سر درد آرام ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر پہ یقین ہے، گولی پہ یقین ہے، دوائی پہ یقین ہے، ڈرگس پہ یقین ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ جو بندہ آپ کو تعویذ لکھ کے دے رہا ہوگا نا، اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ قرآن مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ آپ جو قرآن کی آیت کو پہن رہے ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا کہ قرآن آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے چونکہ اب وہ عقیدہ بنا کے گمان اللہ کے ساتھ یہ رکھ دیا کہ میں منحوس ہوں، اس کے بعد آپ کو اپنی صرف نحوست دکھائی دے گی۔ آپ نے ایمان خراب کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں تعویذ کے حوالے سے ایک ڈسکشن کرنا چاہ رہی تھی جو کہ ہمارے ہاں عام رائج ہے اور قبائلی علاقوں میں، دیہاتوں وغیرہ میں، گاؤں میں اس کا رواج بہت ہی زیادہ ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی سنن ابی داؤد میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی تعویذ پہنے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری نہ کرے، اور کوئی شخص بھی جو سیپیاں ہوتی ہیں، سی شیلز جو ہوتے ہیں، اگر ان کو حفاظت کے لیے پہنے تو اللہ اس کو کبھی بھی امن نہ دے۔ یہ جو سیپیوں والا سین ہے، یہ تو کچھ اسپیسیفک لوگوں کی قبائل کی زندگی میں پہلے تھا کہ لوگ سیپیاں پروٹیکشن کے لیے پہنتے تھے، جیسے کہ افریقہ وغیرہ میں لوگ ابھی بھی پہنتے ہیں۔ لیکن اس میں جو تعویذ والا عنصر ہے، یہ ہمارے ہاں عام رائج ہے۔ اب اس میں بہت سے علماء اجازت بھی دیتے ہیں تعویذ کی، کہ تعویذ آپ پہن سکتے ہیں، اس میں قرآنی آیت ہو یا اس آیت کے اوپر آپ کا ایمان ہو۔ فار ایگزامپل، یہاں پر ابھی میں بات کرتے ہوئے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہوں گی کہ اللہ کی ذات کے موجود ہوتے ہوئے آپ کو کسی بھی تعویذ کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب کیا تعویذ کوئی پیناڈول کی گولی ہوتی ہے جس کو آپ کھائیں تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سر درد آرام ہو جاتا ہے؟ پیناڈول کی گولی تو ایک میڈیکلی ایک کیمیکل ہے، وہ کیمیکل آپ کی باڈی کے اندر جاتا ہے اور وہ ری ایکشن کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ریلیف ملتا ہے۔ اب جو قرآن ہے یا قرآنی آیت ہے، اس کو آپ نے لٹکا کے گلے میں پہن لیا، تو وہ آپ کو اگر وقتی طور پہ کوئی فائدہ دے رہا ہوگا تو پہلی بات یہ کہ وہ شیطانیون ہے، وہ آپ کے ایمان کو خراب کرنے کا جھانسا، اس کو میں آگے جا کے ایکسپلین کرتی۔ لیکن قرآن جو ہے وہ میڈیسن نہیں ہے، آپ کے لیے گولی نہیں ہے کہ آپ کا درد دور کر دے قرآن ایکچولی آپ کے پریکٹیکلی عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے۔ جو بندہ آپ کو تعویذ لکھ کے دے رہا ہوگا نا، اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ قرآن مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ آپ جو قرآن کی آیت کو پہن رہے ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا کہ قرآن آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی آیت آپ گلے میں لٹکا کر پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے یہ امید بلکہ اللہ سے تو آپ امید لگاتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ سے تو کوئی امید، ہم تو تعویذ سے امید لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی نے یہاں کالا سا بازو میں پہنا ہوا ہوتا ہے، کسی نے گلے میں پہنا ہوا ہوتا ہے، کسی نے کمر میں پہنا ہوا ہوتا ہے۔ جی کمر میں درد ہوتا ہے، کمر میں تعویذ پہن لو۔ There are so many types۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک شیطانی جھانسا ایکسپلین کرنے لگی ہوں کہ آپ کا ایمان کیسے شیطان اپنے قبضے میں کرتا ہے۔ میں کافی چھوٹی عمر کی تھی اور میں نے اپنے باپ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میرے پیرنٹس سے اگر مجھے کوئی چیز ملی ہے تو وہ ایمان ملا ہے، اور یہ سب سے قیمتی ورثہ جو کہہ لیں کہ وراثت مجھے ان سے ملی۔ میں بہت چھوٹی عمر کی تھی، لیکن میرے ابا کسی سامنے والے شخص کے ساتھ بحث کر رہے تھے اس بات کو لے کے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے دعا مانگنا، یہ مزار پر جانا، یہ سب چیزیں جائز نہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اس بندے کو سمجھا رہے تھے، لیکن وہ ساری کنورسیشن میرے لیے بھی وہی ٹاپک بن گیا کہ یہ سیکھنے والی چیز ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں لگنے لگ جائے کہ وہاں سامنے سے ایک گھوڑا گزرے گا تو اس گھوڑے کے گزرنے سے بارش ہوگی، اور تم اس چیز پر یقین رکھتی ہو، تو جب بھی وہاں سے گھوڑا گزرے گا بارش ہوگی، تمہارا ایمان پر رکھنے کے لیے کہ آیا تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ بارش اللہ کرتا ہے، یا پھر اس بات پر یقین ہے کہ یہ گھوڑا گزرنے کی وجہ سے یہاں پہ بارش ہوتی ہے۔ لوگوں کے عقیدے، تو آپ کا جو عقیدہ ہے نا، یہ آپ کی سب سے مین
آپ کیا کہہ سکتے ہیں جویلری ہے، یہ سب سے قیمتی زیور ہے جس کو آپ نے حفاظت کرنا ہوتا ہے مرنے تک، اور دنیا کے ہر موڑ پہ ہر قدم پر آپ کو فتنہ ہی فتنہ ملے گا آپ کا ایمان خراب کرنے کے لیے، اور یہ تعویذ انہی میں سے ایک چیز ہے۔ آپ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ تعویذ نے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ فلاں پتا ہے وہ کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے، انہوں نے کھا لیا۔ اگلی بار بیمار ہوئے تو وہ ڈائریکٹ اس پتے کے پاس چلے گئے، انہوں نے کھا لیا، وہ ٹھیک نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھنے کے لیے گئے کہ اس بار تو میں نے کھایا میں ٹھیک ہے، نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تم میرے پاس آئے تھے، میں ہوں کام کرنے والا، چیزوں میں اثر ڈالنے والا میں ہوں، پہلے تم میرے پاس آئے تھے اس لیے تم ٹھیک ہو گئے تھے، اس بار تم مجھے چھوڑ کے ڈائریکٹ سبب کے پاس گئے ہو کہ اس میں تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ آپ کا ایمان اور عقیدہ سب سے قیمتی چیز ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر بہت کام کرنا پڑے گا، چاہے تعویذ ہوں، چاہے مزار ہوں، چاہے میں نے تو کچھ لوگوں کو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے دیکھا ہے کہ ہم لوگ جی ماں کے پاؤں دھو کے اس کا پانی پیتے ہیں۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام ہے ہی نہیں، یہ شرکیہ حرکتیں ہیں۔ ماں باپ ہیں، خدا نہیں ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو عورت آپ کی ماں بن گئی ہے کیا اس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا؟ وہ پارسا عورت ہے، اس کی زندگی میں گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے آپ اس کے پاؤں دھو کے پیئیں گے، اس وجہ سے آپ کے لیے جنت لازم ہو جائے گی۔ عقیدے خراب ہوئے لوگوں کے، ڈاکٹر پہ یقین ہے، گولی پہ یقین ہے، دوائی پہ یقین ہے، ڈرگز پہ یقین ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ ماں کی بات پہ یقین ہے، اللہ پہ یقین نہیں۔ میں نے لوگوں کے منہ سے میں نے یہ لیکچر بارہا اپنے گھر کے ہر بندے کو بیشتر دفعہ دیا، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ بات بار بار بتاتی ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے ہر معاملے کے اندر اللہ کو لے آؤ۔ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے یہ مرض ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، جو سامنے بندہ جس سے ملاقات ہو وہ آپ کا بندہ ہو اور مجھے آپ کے سبب سے شفا مل جائے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی بیماری ہوئی میں ڈاکٹر کے پاس گیا میں تو ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اللہ تو بیچ میں کہیں ہے ہی نہیں آپ کے کسی بھی کام میں۔ ہر بچہ ہر بچی ایک خاندان سے اٹھتے ہیں، اس خاندان کے اندر کچھ رسم و رواج اور کچھ ایسے عقیدے بنائے جاتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہوتے ہیں، بدعات ہوتی ہیں۔ تو اس جگہ پر آپ کا کام، اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ ایمان کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس ٹائم پہ اس چیز کے لیے فائٹ کریں۔ اب آپ اگر کسی بھی ایسی چیز کے جو بدعت ہے یا بے ایمانی ہے یا جہاں ایمان خراب ہو رہا ہے اس کے اگینسٹ کھڑے نہیں ہو رہے تو آپ اپنا ایمان نہیں ڈیولپ کر سکتے۔ اس لیے جہاں بھی آپ کو لگے کہ یہ بات اللہ کے منافی ہو رہی ہے وہاں پر آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، وہ چاہے تعویذ ہو، چاہے کوئی رسم ہو، کوئی رواج ہو، کچھ بھی ہو سوسائٹی میں۔ تو آپ کو اس چیز کو ایمان کے طور پہ اپنے ایمان کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ اب حضرت عمر کے دور سے پہلے دریائے نیل کے بارے میں واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہوگا کہ وہاں پہ ایک زندہ لڑکی کی بلی چڑھائی جاتی تھی پانی کے بہنے کے لیے، کیونکہ پانی بہنا رک جاتا تھا۔ تو اس کے لیے حضرت عمر نے ان کی یہ بدعت، ان کا یہ غلط عقیدہ ختم کیا تھا نا، ایک خط بھیج کے دریائے نیل کو کہ بہنا ہے تو بہو، نہیں تو تمہارے اندر کسی بے زبان کی، کسی عورت کی، کسی انسان کی جان تمہیں نہیں دی جائے گی، تمہارے اندر کوئی انسان ہم لوگ نہیں پھینکیں گے۔ کلیئر کہ تم نے چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے چلو ورنہ مت چلو، اور لوگوں کا عقیدہ ٹھیک کیا۔ لیکن آج بھی یقین مانے میں نے لوگوں میں اس طرح کے انسیڈنٹ دیکھے ہیں جہاں لوگ بیٹوں کی، بیٹیوں کی، باباؤں کے پاس جا کے بلیاں دیتے ہیں، اس طرح کے سینز بھی ہیں۔ یہ ہے کہ بس وہاں پہ تک سوشل میڈیا نہیں پہنچ پاتا، کچھ چیزیں ریکارڈ نہیں ہو پاتی، اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتی، ورنہ ابھی بھی یہ چیزیں ہیں۔
آپ اگر اپنے نفس کی کسی چیز کے غلام ہو چکے ہیں، آپ معاشرے کی کسی چیز کے غلام ہو چکے ہیں، آپ نے کسی بھی چیز کے اوپر اپنا عقیدہ فکس کر لیا ہے سوائے اللہ کے، تو بس آپ کا ایمان خراب ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، میں بہت منحوس ہوں، عقیدہ بنایا ہوا۔ آپ نے چونکہ اب وہ عقیدہ بنا کے گمان اللہ کے ساتھ یہ رکھ دیا کہ میں منحوس ہوں، اس کے بعد آپ کو اپنی صرف نحوست دکھائی دے گی، آپ نے ایمان خراب کر دیا۔ لیکن جب آپ یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اچھا برا سب اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے علم سے ہوتا ہے، میرا کام ہے اپنا ایمان اللہ پہ قائم رکھنا، پھر چیزیں پوزیٹیو ہوتی ہیں، پھر ایمان ڈیولپ ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں کا تعویذ کے اوپر یقین رکھنا، مزاروں پہ یقین رکھنا، مطلب میں نے تو اتنے عجیب، میں ایک دفعہ فیصل آباد میں تھی اور مجھے ایک خاتون ملی اور مجھے کہتی میں آپ کا حساب لگا کے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اور پھر میں چونکہ اس ٹائم پہ پڑھ رہی تھی، لیکن میرا ایمان الحمدللہ میرے پیرنٹس نے بہت چھوٹی ایج میں ڈیولپ کیا، تو مجھے ان چیزوں کی بہت چھوٹی ایج سے سمجھتی کہ یہ سب ڈرامے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کرو میرا حساب، تو میرے سر پہ ڈنڈا رکھ کے وزن محسوس ہو رہا ہے، ہاں دائیں طرف، ہاں بائیں طرف، اور پھر پتہ نہیں کوئی یوں نقشہ بنا کر، ابھی بھی اس ٹائم میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اتنے پیسے دیں، محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا، اور اس کے لیے ہم اتنا گوشت چڑھاتے ہیں اور اتنا ہمارا یہ فلاں چیز، یہ سب کچھ بے ایمانی کی نشانی ہے۔ محبوب آپ کے قدموں میں نہیں آئے گا، نہ تعویذوں سے نہ جادو سے، اللہ کی مرضی ہوگی تو ہی آئے گا۔ اور اگر محبوب کو قدموں میں لانا ہے تو اللہ کو راضی کریں، اللہ کو اتنا راضی کریں کہ اللہ آپ کے لیے ہر چیز کو مسخر کر دے۔ اللہ ناراض ہو گیا تو اس دنیا کی ہر چیز آپ کو صرف اور صرف ٹارچر کرے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، انسان کو پتہ نہیں لگتا کہاں سے بج رہی ہے۔